آج کا یہ پروگرام کیسر جیولرز وائٹ ایبے روڈ بریڈفورڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دہائی میں پاکستان کے اندر جو ہے میڈیا کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی، بے شمار ٹی وی چینلز جو ہے وہ پاکستان کے اندر نئے آئے، اور پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ نئے لوگ بھی آئے، کریٹیو کام بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کو پاکستان کی میڈیا سے شکایات بھی ہوئیں۔ پاکستان کی میڈیا کے اندر کچھ ایسے ڈرامے بھی آئے جس سے پاکستان کی سوسائٹی کو جو ہے ان سے شکایت ہوئی کہ یہ پاکستان کی کلچر اور پاکستان کی جو کلچرل نارمز ہیں ان کے خلاف جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے اندر رجحان رہا ہے بریکنگ نیوز کا، اور اس کے بعد جس بات پہ عام پاکستانیوں کو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کی جو میڈیا ہے اس کے اندر انڈیپینڈنس تو ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن میڈیا کے اندر جو بریکنگ نیوز کا مقابلہ ہے اس میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی جو پازیٹیوٹی ہے، پاکستان کے اندر جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو کم دکھایا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو کرائمز ہیں جو کہ بالکل ہیں، لیکن ان کا جو بریکنگ نیوز کے حوالے سے اور ریٹنگ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیک اوور کر لیتے ہیں وہ نیگیٹو نیوز رپورٹنگ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے میں نے مدعو کیا ہے سمینہ خان صاحبہ کو، جو خود بھی ان کا بڑا نام ہے میڈیا کے حوالے سے، خاص طور پر برطانیہ میں انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے اس بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی ضرور اس میں اپنے پوائنٹ آف ویو کا اظہار کریں۔ تو جناب ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو آصف، تھینک یو۔ جو میں نے تھوڑا ذکر کیا ہے پاکستانی میڈیا کا کہ پچھلے مشرف ایرا سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ میڈیا کے اندر بہت ایکسپینشن ہوئی۔ ایک وقت ہوتا تھا ایک پاکستان ٹی وی ہوا کرتا تھا، اس کے بعد اور ایک ایسٹین تھا، ہاں، اور ایک آدھ اور تھے، لیکن اس کے بعد تو اب تو مجھے تو نام ہی نہیں یاد، اتنے زیادہ چینل آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کے اتنے چینل آ گئے ہیں۔ تو لیکن اس میں جو میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے اس کے اندر ابھی بھی سیکشن آف میڈیا ہے جس کے اندر میچورٹی نہیں ہے، جس کے اندر بریکنگ نیوز اور ریٹنگ کے لیے وہ ملک کے حوالے سے بعض دفعہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو مجھے 2-3 باتیں جو ہے نا وہ اس سے اختلاف ہے جو جیسے پاکستانی میڈیا رپورٹ کرتا ہے، لیکن دیر آر رسپانسبل میڈیا ہاؤسز ایز ویل۔ ایک تو یہ کہ یہ خبر سب سے پہلے ہم نے بریک کی، اب وہ سب سے پہلے بریک کرنے کے چکروں میں وہ کسی نارم کا خیال نہیں رکھتے۔ بالکل، یہ کیا بات ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اگر اور ہر چینل وہ خبر چلا رہا ہے سیم ٹائم پہ، اور سب چینل یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر سب سے پہلے ہم نے آپ تک پہنچائی۔ نہ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ لوگوں کا مطلب کچھ 2 پروگرامز ایسے ہیں جنہوں نے یہ علم اٹھایا ہے پاکستان میں کہ جی وہ کریک ڈاؤن کریں گے ان لوگوں پہ جو غلط کاموں میں ملوث، وچ از فائن، لیکن یہ کام کسی ٹی وی جرنلسٹ کا نہیں ہے، آپ کا یا کسی ٹی وی چینل کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے پولیس کا، یہ ان کو کرنے دیں آپ۔ اور پھر ایک صاحب کو پھر کافی دھلائی بھی ہوئی ان کی ریسنٹلی، اب آپ کے پاس کیمرہ اور مائک ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جہاں جائیں گے دروازہ توڑ کے اندر چلے جائیں گے، اور ان کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ہیو اے پرائیویٹ لائف۔ تو وہ لائن کراس کر رہے ہیں، وہ لائن کراس کر رہے ہیں۔ آپ ایک پراپر اب یہاں کے جرنلسٹ ہیں وہ بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈرگ ڈیلرز کو وہ انڈر کور کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس پراپر اب طالبان کے لوگ انٹرویو کرتے ہیں جا کے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان پہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ چھاپا مار دو۔ دیر آر سرٹن ویز آپ ان کو، اور پھر ہمارے لوگ جو ہے ظاہر ہے ہمارے یہاں ایک نیا کلچر ہے تو لوگ ان کو کہتے ہیں کیا بات ہے، بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا بہادر آدمی ہے، ریٹنگ بھی ان کی آتی ہے، اور پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، وچ از رانگ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بکری مر گئی ایک کونے میں وہ ہمارے یہاں بریکنگ نیوز ہوتی ہے، کسی نے کوئی بہت ہی غلط کام کر دیا وہ بھی بریکنگ نیوز آپ دکھا رہے ہیں۔ اب آپ یہ تو کم از کم اس چیز کا یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ خبر چلانے والی ہے یا نہیں ہے؟ کوڈ آف کانڈکٹ کی بات کرتے ہیں میڈیا کا تو وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہی نہیں، بٹ اب یہ جو بھی ریسنٹلی ہوا ہے کیس، فرسٹ ٹائم ایک رسپانسبل رپورٹنگ ہوئی ہے میرا خیال ہے، جو لاہور ریپ کیس اس عورت کا آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، وچ از ریئلی میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کو پتہ بھی تھا اس خاتون کا، انہوں نے نہیں بتایا، یہ ان کا شکریہ ہے،
So that was something which I have noticed for the first time. اور نہ یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب دوڑتے دوڑتے گئے ہیں بتانے کے لیے کہ نہیں, وہ وزیر اعلیٰ صاحب بیچارے ویسے بھی کوئی کام نہیں کر رہے, وہ ویسے بھی نہیں کر رہے. پہلے وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے تھے وہ دوڑتے دوڑتے پہنچ جاتے تھے وہ متاثرین کے پاس, اور میں نے آپ کو معطل کیا, آپ کو معطل کیا, آپ کو معطل کیا. کم سے کم وہ بھی نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پالیٹکس سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. نہیں, ایک منٹ میں مجھے لیٹ می ایڈریس دیٹ. یہ زیادتی ہے جو ہمارے ابھی کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, ڈیو رسپیکٹ ٹو ہم, ان کو جن کو معطل کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس کو معطل نہیں کیا بلکہ اس کو ڈیفینڈ کیا. اور جس طریقے سے گورنمنٹ نے اور پنجاب کی حکومت نے اس کیس کو ہینڈل کیا, اور آج تک وہ ملزم جو مین ملزم ہے عابد, جب پولیس جاتی ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے, اور that means there is a clear line of understanding between that convict. I think mystery ہے بالکل قوم کے لیے. تو یہ دیکھیں نا, تو یہ شرم کی بات ہے کرنٹ گورنمنٹ کے لیے اور کرنٹ وزیر اعلیٰ کے لیے کہ ایک آدمی کو وہ نہیں پکڑ سکے, اور ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا پورے ملک میں اور پورے انٹرنیشنلی. تو یہ تو سبکی ہے بہت بڑی ان کی ایز اے گورنمنٹ فیلئر ہے. اس میں بڑی کنفلکٹنگ سی خبریں آ رہی ہیں. کوئی کہتے ہیں جو یہ گرفتار ہوا ہے مین مجرم یہ ہے, کوئی کہتے ہیں جو آن دا رن ہے مین مجرم یہ ہے. آئی تھنک یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی, چیزیں میرا خیال ہے چیزیں اسٹیبلش ہو. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے, بھارت کا میڈیا ہم سے بھی گیا گزرا ہے. پاکستانی میڈیا اس سے بہت اچھا ہے. ہاں, پاکستانی میڈیا کا صرف جس چیز کو جو مجھے فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اوور دا ایئرس, لاسٹ 10 years 15 years بڑا کچھ پازیٹیو بھی ہوا ہے. پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر بلڈ ہوا ہے. پاکستان کے اندر فار ایگزامپل دس ایئر واز پاکستان کو ٹاپ ملک قرار دیا گیا ٹورزم کے لیے. میں پچھلے سال لینڈ ہوا جب گلگت بلتستان میں جا رہا تھا میں ٹریکنگ کے لیے, تو کم سے کم 40+ فارنر جو ہے وہ جا رہے تھے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں ٹریکنگ کے لیے. اور ایک میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اٹالین, وہ کہہ رہا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو پاکستان آفٹر 40 years, ایون دو میری وائف نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے, میں اس پابندی کو وائلیٹ کر کے جا رہا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے اس طریقے سے ہائی لائٹ ہماری میڈیا نہیں کر رہا. دے آر آلویز لوکنگ فار نیگیٹو نیوز, کرائم کے حوالے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں, ڈو یو اگری, اور آپ کیا سمجھتی ہے؟ یس, ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آئی ڈو ایگری ود یو. لیکن اب یہ کہنا ہے کہ پچھلے 2 سال میں معجزاتی طور پر پاکستان کی بڑی امپروومنٹ ہو گئی. میں 10 سال کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں 2 سال, آپ مطلب آپ نے کہا نا کہ آپ پچھلے سال گئے, تو یہ بھی دیکھیں نا, یہ زیادتی ہے. پاکستانی میڈیا ابھی جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ مشرف کے دور میں تھوڑی سی آزادی ملی میڈیا کو, اگرچہ کہ انہوں نے بھی کچھ پھر بعد میں اسی میڈیا کو دبانے کی کوشش کی, لیکن ایک مرتبہ جب آپ ڈھیل دیتے تھے بڑا مشکل ہوتا ہے دوبارہ سے اس کو کرنا. لیکن ابھی ریسنٹلی ہمارا میڈیا سفر بھی کر رہا ہے, جس میں بہت حد تک ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. بلکہ آپ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بہت سے چینلز ایسے ہیں جن کے کنٹرول روم پہ ایک انسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں, یہ بات نہیں کرنی, اور اس بات کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا اور اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کرنا, جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے. دوسری چیز یہ کہ ٹھیک ہے پرائیویٹ چینلز ہیں, لیکن گورنمنٹ کے جو اشتہارات ہوتے ہیں اس میں شیئر سب کا ہونا چاہیے. گورنمنٹ ایکٹ ایز اے پیرنٹ پورے ملک کے لیے, تو اب اس میں یہ نہیں آپ ہو سکتا کہ آپ ایک میڈیا ہاؤس کو ایڈورٹ دے دیں اور ایک میڈیا ہاؤس کو ایڈورٹ روک لیں اور کسی کی پیمنٹ روک لیں اور آپ اس کے خلاف ایک دیکھیں اس میں اس حوالے سے انتقامی کارروائی کریں, جو ابھی ہو رہا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دیکھیں جو پرائیویٹ میڈیا چینلز ہیں ان کو فائنانس کرنا حکومت کا کام نہیں ہے, نمبر 1. لیکن دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا پرائم منسٹر صاحب جاتے تھے باہر دورے پہ تو کم سے کم ان کے پاس 30+ جو ہے جرنلسٹ جایا کرتے تھے, اور لیوش قسم کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے سرٹن ٹی وی چینلز کو دی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے ان سے پولیٹیکل لیوریج لینی تھی. اب جو ہے اب آپ دیکھیں اگر جو دورے ہوتے ہیں اس میں بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ جرنلسٹ جو ہے ان کے ساتھ کوریج کے لیے جاتے ہیں. میرا خیال ہے جس طرح پہلے ہوتے تھے. آصف, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی جرنلسٹ کے لیے بڑے لیوش قسم کے ڈنرز ہوسٹ ہوتے ہیں اسلام آباد میں. ابھی بھی جرنلسٹ کو بلایا جاتا ہے, اور بہت ساری وہ جو ڈنر ہوسٹ ہوتے ہیں وہ پبلسائز نہیں کیے جاتے, بٹ سسٹم وہی ہے. لیکن اب سسٹم صرف یہ ہے کہ جو آپ کے فیوریٹس ہیں نا, جو آپ کے کام کر رہے ہیں, ان کو ذرا امپورٹنس دی جاتی ہے اور ان کو ہر جگہ ساتھ رکھا جاتا ہے. اب آپ نے, میں تو یہ بالکل مجھے کہنے میں کوئی خوف نہیں ہے, اگر آپ نے پی ٹی آئی کے حق کی خبر سننی ہے تو آپ ایئر وائی لگا کے دیکھ لیں, اگر آپ نے مسلم لیگ نون کے حق کی خبر سننی ہے تو آپ جیو دیکھ لیں.
تو اور اسی طرح سے جو باقی اصل میں ہمارا یہی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ہمارے جو میڈیا ہے ان کے اندر جو ہے نا کلیئر جو ہے ڈویژن بن چکے ہیں، بجائے یہ کہ وہ ملک کی پازیٹیوٹی دکھائیں، نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور نیشنل انٹرسٹ کو آگے لے کے چلیں، انہوں نے اپنے بزنس انٹرسٹ کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو ناظرین اسی کے ساتھ آج ہم نے بات کی جو پاکستان کی جو میڈیا کا رول ہے اور کیا وہ رسپانسبل ہیں اور کیا وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کے اندر بہت کچھ پازیٹیو بھی ہو رہا ہے۔ آپ نے سمینہ خان کے ویوز سنے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔